علی بھائی آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں. ماشاء اللہ مولا سلامت. ایک صلوات کا سہارا بھی دیتے ہی گئے. ایک بھرپور انداز میں حضرت جناب سیدنا پر درود پڑھ دیجئے. محمد والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. درود پڑھ دیجئے محمد وعلى عزیزان گرامی قدر. آج ایام فاطمیہ کی آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ مجالس بھی برپا کرتے رہیں گے اور اس میں شرکت کرتے رہیں گے. اور اگر یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہے تو پروردگار اس مجلس کو ہم سے قبول حالت میں لے لے اور ہمارے موت کے وقت پنجتن پاک کا نزول فرما اور پنجتن پاک کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامن فرما. کئی باتیں ہم نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ کو بیان کی اور مجالس کی اہمیت کو بیان کی اور جس طریقے سے عرض کیا کہ مجلس عزائے حسین جتنی امپورٹنس رکھتی ہے شاید اس سے بہت گنا زیادہ آج کے زمانے میں مجلس ایام فاطمیہ کی اہمیت ہے. قرآن کریم کی جس آیت کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کی. یعنی محمد مصطفیٰ کی اپنی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. محمد جو کچھ ہے وہ صرف رسالت کا پیکر ہے. رسالت کا پیکر ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اپنی ذاتی کام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ذاتی کام کہلانے کے لائق نہیں ہے. جتنے وہ ذاتی کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی رسالت ہی کے دائرے میں. گویا قرآن کریم بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی اولاد ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان کے اصحاب ہیں، تو جسے محمد اپنا منتخب کر لے تو محمد اپنی ذات کی وجہ سے منتخب نہیں کر رہا، یہ سمجھو رسول انتخاب کر رہے ہیں. اسی لیے جب مباہلہ کا وقت آیا تو مباہلہ کے میدان میں بہت سے ایسے تھے کہ جو لعنت بھیجنے کے لیے جا سکتے تھے اور شاید آج وہی لعنت سے دور بھاگتے ہیں جن کے بزرگوں کو لعنت بھجوانے کے لیے بلایا نہیں گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخصوص ہو گئی ہیں ہمارے قوم کے ساتھ اور اس کے پیچھے میں وجہ سامنے آتی ہے.
علم پاک آپ کو نظر آئے گا تو اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر پہ نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت ہی تھے کہ جن کو علم دیا گیا. لعنت یہ عبادت ہے اور قرآن کریم نے اس عبادت کو انجام دیا ہے، حتیٰ خود خدا نے بھی لعنت بھیجی ہے. قرآن میں کہتا ہے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں اور لعنت کرنے والے مومنین بھی لعنت کرتے ہیں. دو ہی عمل ایسے ہیں جو خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے، یا محمد پر درود و سلام یا آل محمد کے دشمنوں پر لعنت. خدا نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے اور صلوات بھیجتا ہے نبی کے اوپر. اور پھر وہی اللہ بار بار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لعنہم اللہ، جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو دشمنان رسول ہیں، جو دشمنان آل رسول ہیں، ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اور پھر لعنت بھیجنے کے لیے جو مظہر ہمارے سامنے آیا ہے وہ بھی پنجتن پاکی کا مظہر ہے. اور انتخاب اس طریقے سے کیا گیا کہ مباہلہ کے میدان میں فرمائے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ اپنے ذہن کو اگر خالی کر لیجئے کہ ہمارے ذہن میں کوئی اور نبی کی اولاد ذہن میں نہیں آتی، خود نبی ہمیں نظر آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی خود اولاد کون ہے کہ جو میدان میں بیٹا بن کر جائے؟ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. جس زمانے میں مباہلہ کا واقعہ پیش آئے اور زمانے میں نبی کا کوئی بیٹا ہی موجود نہیں. تو اب مجھے احساس سے بتائیے، اب جتنے بھی اس زمانے میں مسلمان موجود ہیں وہ خود سوچ رہے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ نبی کا خود کا بیٹا تو نہیں ہے، خدا نے بیٹا کہہ بھی دیا ہے، اب ہمارے ہی بیٹے ہوں گے جن کو نبی میدان مباہلہ میں لے کر جائیں گے. کسی نہ کسی کو تو لے کر جائیں گے اور یہ کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے جو میدان مباہلہ میں آیا ہے. لیکن نبی نے کسی کے بیٹے کا انتخاب نہیں کیا، اگر انتخاب کیا تو علی کے بیٹے کا کیا. اور جیسے خیبر کی رات اصحاب نے جاگ کر گزاری تھی کہ کل علم ہمیں ملے گا، ایسے مباہلہ کی رات بھی جاگ کر گزاری کل میدان مباہلہ میں ہمارے ہی بچے جائیں گے. لیکن وہاں علم ملا تھا تب بھی علی کو ملا تھا، یا بیٹے چلے تب بھی علی ہی کی چلے. اب میں اس نقطے کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ اب بیٹے علی کے لفظ لے کر چلے ہیں. قرآن ہی کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول. اب ان کا جو عمل ہے وہ رسالت کے اندر ہے. گویا مجھے کہنے دیجئے کہ یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں جو مباہلہ میں جا رہے ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں جو مباہلہ میں. اسی لیے آج جب ہم جاتے ہیں امام حسن امام حسین کے روزے پر، حتیٰ امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کے روزے پر جب جاتے ہیں تو ہم کیا کہہ کر انہیں سلام کہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلا جملہ یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام. کیونکہ بیٹا خود قرآن نے کہا ہے، اللہ نے انہیں بیٹا منتخب کیا ہے، رسول اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اس لیے بیٹے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اچھا، کسی نے ساتھ سکر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں سوال کیا، بنی عباس کا حکمران تھا، مامون اس کا نام ہے. سوال کرتا ہے ہارون نے، ہارون رشید نے سوال کیا، سوال کرتا ہے امام کاظم سے کہ آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے اسی خاندان سے ہمارا تعلق بھی، ہم بھی بنی ہاشم ہیں، آپ بھی بنی ہاشم ہیں. آپ ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں. ابو طالب بھی پیغمبر کے چچا ہوتے ہیں، عباس بھی پیغمبر کے چچا ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو جو اعزاز ملا ہوا ہے وہی اعزاز ہمیں بھی ملنا چاہیے.
پھر مجھے بتائیے کیوں آپ کو لوگ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہہ کے سوال کرتے ہیں اور ہمیں کوئی اس طرح سوال سلام نہیں کرتا؟ تو پہلی وجہ بیان کی کہ خود مباہلہ کے میدان میں جب حسن اور حسین کو نبی کے بیٹے کہا گیا ہے، ہم نبی کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں السلام علیکم رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھر اسی نسل سے ہوتے ہوتے ہم بھی گویا رسول اللہ کے بیٹے ہی ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی ویسے کزن کا رشتہ ہے، اور ہم بچے ہو جاتے ہیں تو ہم بھی رسول اللہ کے خاندان کے بچے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بات بالکل کلیئر کرنے کے لیے، سفید اور سیاہ کو بالکل واضح کرنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت سوال ساتھیوں نے کیا، کہا کہ یہ فرض کرو کہ اس زمانے میں رسول اللہ تشریف لے آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کرے، تم دو گے یا نہیں دو گے؟ تو کہی تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی، رسول اللہ مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے اور میں دے دوں، یہ تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ امام کاظم نے شاہ فرمایا لیکن رسول اللہ اگر مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو میں دے ہی نہیں سکتا۔ کیا کہ آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا اس لیے کیونکہ رسول اللہ ہمارے سگے نانا ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا کے بابا ہیں رسول خدا، اس لیے ہم اپنی اولاد کا رشتہ رسول اللہ سے نہیں کر سکتے۔ تم اپنی اولاد کا رشتہ کرو گے اور اعزاز محسوس کرو گے کہ رسول اللہ نے تمہاری اولاد کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا جو چیز تمہارے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے صرف ہم وہ ہیں جو رسول اللہ کے حقیقی اولاد ہیں، اور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو رسول اللہ کی اولاد ہے۔ تو محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول، اور ان کی جو آل ہے وہ ہے آل رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرآن سوال کر رہا ہے کہ کیا اگر اس رسول کو موت آ جائے یا یہ رسول شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی دور جاہلیت کی طرف دوبارہ پلٹ جاؤ گے؟ فَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو دوبارہ سے مرتد ہو جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن اگر وہ اپنے دین پر قائم رہا اور اس نعمت پر شکر ادا کرتا رہا تو پروردگار اس کو اس کی پاداش دے گا، اس کی جزا دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کے چلے جانے کے بعد پھر جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اصحاب دوبارہ سے مرتد ہو جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اصحاب دوبارہ سے اپنے پرانے سابقہ دین پر چلے جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری سے روایت پیش کر رہا ہوں، اور صحیح بخاری کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 9 روایتیں اسی ایک موضوع پر ہے میرے ساتھ ساتھ۔ سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کی کتنی روایتیں؟ 9 روایتیں اس موضوع پر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جب روز محشر ہوگا اور میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو میرے سامنے سے کچھ جانے پہچانے چہروں کو گزارا جائے اور میں کہوں گا یا رب، یہ صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں، یا رب اصحابی، اے میرے پروردگار یہ میرے صحابہ ہیں، انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئے گی انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی میری گردن پکڑ سکتا ہے، میں صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور معتبر اور مستند کتاب اپنے برادران کی نظر نہیں آتی ہے، اس کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ اور ایک مقام پر نہیں، 9 مقامات پر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جو صحابہ کا درس دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے درس میں یہ روایت بھی سنایا کریں کہ نبی نے بھی ارشاد فرمایا، محشر کے میدان میں سوال کریں یا رب اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پوری ذمہ داری سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اے حبیب آپ نہیں جانتے آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی۔ یہ ایک روایت کا جملہ ہے، کچھ روایتوں کے اندر الفاظ تبدیل ہیں۔ پیغمبر جب ان کی ایسی حالت دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے سحقاً سحقاً من غیر بعدی، ان کے اوپر پھٹکار ہو، ان کے اوپر لعنت ہو،
جنہوں نے میرے چلے جانے کے بعد میرے دین میں تحریف پیدا کر دی. اتنی واضح روایت. میں نے صرف ترجمہ پیش کیا اور کچھ پیش نہیں کیا. یہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ موجود ہے, آپ آسانی سے سرچ کیجئے گا, جو الفاظ میں نے کہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں, آپ عربی زبان میں وہ الفاظ گوگل پر لکھیے گا, سامنے آپ کی روایت آ جائے گی. اور پھر عجیب بات یہ ہے, جو لفظ استعمال ہوا ہے, میرے بعد انہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا. مجھے بتائیے, ایک سوال میں چھوڑا سا جواب دے دیجیے, مجھے بتائیے کیا میری نمازیں نہ پڑھنے سے یا 2 رکعت فجر کی نماز کے بجائے میں اگر 3 رکعت پڑھ دوں تو کیا پورا دین تبدیل ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا, میں سوال کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. عوام الناس میں سے اگر فرض کیجئے کوئی اپنے گھر کے اندر 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھتا ہے فجر کی, دین تبدیل ہو جائے گا؟ کیا خیال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اگر امام کعبہ فجر کی 2 کے بجائے 3 پڑھنا شروع کر دے, ہوگا دین تبدیل؟ پھر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے منصب اور عہدے پر فائز ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اپنا دین تبدیل کر سکتے ہیں. پیغمبر کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ عوام الناس میں سے افراد نہیں ہوں گے جو میرے دین میں تحریف کریں گے, کسی منصب پر فائز ہوں گے. مل کے دور پڑھ دیجئے محمد وعلم. اور یہ انجام ہوا ہے, اسی لیے قرآن مجید کی آیت بہت واضح انداز میں کہہ رہی ہے, ورنہ قرآن کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر پیغمبر چلے جائیں انقلبتم علی اعقابکم, تم دوبارہ سے پلٹ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ امکان موجود تھا جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. اور آپ دیکھیے گا کیسے کیسے کام ہیں کہ جو اس کے بعد نہ ہوئے ہوں. پوری طویل فہرست موجود ہے کہ دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی گئی. بہرحال علامہ امینی کا زمانہ تھا. علامہ امینی آپ معلوم ہے کہ بڑے جید عالم دین, واقعی ہمارے یہاں تو علامہ ہر ایک کو کہہ دیا جاتا ہے. مجھ ناچیز کے نام کے ساتھ بھی طالب علم کا نام بھی لگ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, لوگ علامہ کا نام بھی لگا دیتے ہیں. علامہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں, اللہ کا مطلب یہ ہے جو عالم نہ ہو بلکہ علماء کا استاد ہو. علامہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی جو بہت بڑا عالم اس کو کہا جاتا ہے علامہ. علامہ مجلسی علامہ تھے, علامہ حلی علامہ تھے, علامہ طباطبائی علامہ تھے, اسی طریقے سے علامہ امینی علامہ تھے. اچھا, یہ جہاں پر علم کا سمندر ہے وہاں ان کی عبادتیں بھی دیکھی جائے تو ان کی عبادت میں بھی کوئی ثانی نہیں. ایک مرتبہ کسی اہل سنت بھائی نے اسے کہا کہ بھائی آپ کی کتابوں کے اندر تو بہت زیادہ مبالغہ آرائیہ ہوئی بھی ہے. انہوں نے کون سی مبالغہ آ رہی ہے؟ تو کہا کہ آپ کے اماموں کے بارے میں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو ٹھیک لکھا ہوا ہے. تو کہا مجھے ذرا حساب کتاب, آپ خود مجھے ذرا حساب کتاب کر کے بتائیں کہ جو شخص دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو اس کو وقت پھر کیا ملے گا؟ کہا کہ حساب بتاؤ. اب آپ میرے ساتھ حساب بنائیے گا, 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں؟ 60 منٹ ہیں. اور 10 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 600 منٹ ہیں. اور تقریباً 15 گھنٹوں کے اندر کتنے منٹ ہیں؟ 900 منٹ ہیں. تو یہ 16-17 گھنٹے صرف نماز ہی پڑھا کرتے تھے, اور کوئی تبلیغ نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی گھر والوں کے ساتھ وقت نہیں, کوئی اپنے چاہنے والوں محبوں کے مسائل حل کرنا نہیں, کچھ نہیں, صرف یہ نماز پڑھا کرتے تھے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 1000 نماز پڑھا کرتے تھے. یہ آپ نے اپنی مرضی سے اور آپ نے شان کو غلو کرنے کے لیے بیان کر دیا. علامہ امینی فرماتے ہیں کہ جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے, اور اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے تو میں 1000 رکعت نماز تجھے پڑھ کے بتاتا ہوں. اور باقاعدہ علامہ امینی نے, یہ واقعہ موجود ہے, آپ دیکھیے گا کتابوں کے اندر, علامہ امینی نے اس کے سامنے باقاعدہ 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتائی. اب جنہوں نے شب قدر کے اندر 100 رکعت نماز پڑھی ہوگی نا, ان کو اندازہ ہوگا کہ 1000 کسے کہتے ہیں. ایک مرتبہ علامہ امینی سے یہ بھی سوال ہوا تھا کہ آپ اتنی نمازیں پڑھتے تھکتے نہیں ہیں؟ تو علامہ امینی نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی مچھلی پانی میں تیرنے سے تھک جاتی ہے؟
تو تیرنے سے زندگی ملتی ہے، وہ تو اور لذت محسوس کرتی ہے، خوش ہوتی ہے. کہا میرے لیے نماز زندگی ہے. ایسی نماز پڑھا کرتے تھے. اور آیت اللہ بہجت کی نماز آج بھی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، دیکھیے گا. نماز پڑھتے ویسے ہی روتے تھے، اور جب آخری سلام میں پہنچتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے. جب آغا بہجت جو امام کے غلاموں میں سے غلام ہیں، جب غلام کی ایسی نماز ہے تو امام کی نماز کیا ہوگی. ان کے بیٹے کا انٹرویو آیا. جب آپ کے والد صاحب آیت اللہ بہجت نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم بطور خاص نوٹ کرتے تھے کہ جب وہ آخری سلام میں پہنچتے تھے تو بہت ہچکیاں آتی تھی. آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ فرض کرو کہ نماز میں اللہ اکبر انسان کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ نماز میں ہے جنت میں ہے، اور جب وہ سلام پھیرنے لگتا ہے تو جنت سے باہر آنے لگتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے نماز ایسی ہوتی ہے. تو کہا اس لیے وہ نماز ختم کرتے کرتے روتے تھے کیونکہ وہ جنت سے نکل رہے ہیں. اللہ. تو علامہ امینی بھی ہزار رکعت نماز پڑھنے والے، کوئی پریشانی نہیں، وہ سامنے موجود تھا. 1000 رکعت نماز پڑھی علامہ امینی نے، اور کہا کہ کیا ہوا، کتنی دیر لگی؟ انہوں نے کچھ حساب لگایا، 4-5 گھنٹے لگے. تو کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ 15-16 گھنٹے لگیں گے نماز پڑھنے میں. تو کہا میرا تو یہی اندازہ تھا کہ اتنا دیر لگنی چاہیے. تو کہا حقیقت یہ ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے زمانہ اس کے اختیار میں آ جاتا ہے. جتنا زمانہ دنیا والوں کے لیے کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. اور ایسا ہے، حقیقت ہے. کبھی کبھار ہم باتوں کو بہت زیادہ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے. لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں اور ہم یہ دعا بھی دیتے ہیں پروردگار تمہاری زندگی میں برکت دے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب جو عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ چیز بظاہر دیکھنے میں تو اتنی ہی ہے لیکن اس کے اندر برکت آنے کی وجہ سے اس کے فوائد زیادہ ہو گئے. اور جناب سیدہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے مبارکہ، یعنی یہ بی بی بابرکت بی بی ہے. گزاری صرف 18 برس کی زندگی ہے لیکن وہ صدیوں پر محیط ہے. جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو مبارک بنایا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھے پروردگار نے مبارک قرار دیا ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی صرف 33 برس کی تھی. 33 برس گزارنے کے بعد عیسیٰ نے وہ کام کیا ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ موجود ہیں وہ عیسیٰ کے ماننے والے. زندگی بابرکت تھی، زندگی بابرکت تھی، اس لیے پیغام ہر جگہ پر عیسائیت کا پہنچ گیا. تو اگر کسی کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، دیکھنے میں ویسی زندگی لگتی ہے، بھائی انہوں نے بھی 18 گزاری، انہوں نے بھی 18 گزاری، لیکن ان کی 18 برس کی زندگی کہاں اور باقی افراد کی 18 برس کی زندگی کہاں. خدا زندگی میں برکت دیتا ہے، وقت میں برکت دیتا ہے. علامہ امینی کے بہت سارے واقعات ہیں. بات کو چھوڑتے ہوئے علامہ امینی نے بڑا کام کیا، اس میں سے ایک کتاب لکھی الغدیر کے نام سے، آپ کے ذہن عالیہ کے اندر کتاب موجود ہو. اس کتاب کے اندر جتنے بھی ریفرنسز انہوں نے لکھے ہیں اس میں سے کوئی ریفرنس بھی اپنے مکتب کی کتاب کا نہیں. کہتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے 10,000 کتابوں کا ایک ورق پڑھا تھا. 10,000 کتابیں. کبھی کبھار زیرو بہت آسانی سے لگا دیتے ہیں. کبھی زندگی میں 10 کتابیں بھی پڑھ کے دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے. 100 کتابیں، 1000 کتابیں اور 10,000 کتابیں. ایک ورق اور ایک لائن پڑھی تھی. اور علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے باقی 1,00,000 کتابیں اور پڑھی تھی جس کی صرف ورق گردانی کی تھی. ہے میرے ساتھ ساتھ تھک تو نہیں گئے؟ کتاب انہوں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں، کتاب انہوں نے پڑھی ہے. 10,000 ایسی کتابیں، 1,00,000 ویسی کتابیں. اس کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الغدیر. بہت سفر کیے انہوں نے، انگلش والا بھی اردو والا بھی. ہندوستان گئے، عراق گئے، مصر گئے، شام گئے، لبنان گئے، بہت ساری جگہوں پر گئے. کتاب خانوں کو دیکھا. جب ایک مرتبہ ہندوستان سے واپس آئے تو ان کے کسی ایرانی دوست سے سوال کیا کہ بھئی ہندوستان کا موسم کیسا تھا، وہاں پر کھانے وانے کیسے تھے، اچھے تھے؟ تو کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کا موسم کیا تھا کیونکہ میں تو کتاب خانے میں بیٹھتا تھا.
کب دن ہو گیا کب رات ہو گئی مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو کتاب خانے کا مدیر تھا وہ جانے لگتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ قبلہ بند ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، باہر تشریف لے جائیے گا. تو کہتے تھے کہ آپ مجھے یہی کتاب خانے میں بند کر کے چلے جائیں، آپ جب صبح آئیں گے تو مجھے یہی پائیں گے. وہ باقاعدہ تالا لگا کے چلا جاتا تھا. علامہ امی نے پوری رات ایسے بیٹھ کر اس عالم دین نے کام کیا. تو علامہ امی نے اتنے پائے کہ اتنے بڑے عالم دین شام میں جب یہ گئے ہیں اور حلب کے اندر داخل ہوئے. آج حلب کے حالات خراب ہیں، پروردگار انشاءاللہ وہاں کے مومنین کی حفاظت فرمائے اور ظالمین کو نیست و نابود فرمائے. تو حلب میں جب یہ پہنچے اور وہاں کے کتاب خانوں کو دیکھ رہے تھے تو ایک بزنس مین ان کو پہچان لیتا ہے، اس کا مسلک دوسرا ہوتا ہے، لیکن علامہ امینی کا نام سے واقف ہے، ان کی شخصیت بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ ایک دن آپ میرے پاس دعوت میں آئیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتا ہوں. تو کہا کہ میرے کچھ اور کولیگز بھی ہیں، میرے کچھ اور ساتھی بھی ہیں، وہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کو بھی میں بلا لوں گا تاکہ ایک اچھی گپ شپ ہو جائے. علامہ امین نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے، یہ اگر افراد آئیں گے تو پھر یہ کوئی سوال کریں گے میں جواب دوں گا، پھر کوئی میں سوال کروں گا یہ جواب دیں گے، وہ پھر دعوت نہیں ہوگی، میدان جنگ بن جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ میری دعوت نہ کریں، آپ ان کی دعوت کر لیجیے، اور اگر آپ مجھے بلا رہے ہیں تو پھر ان سے معذرت کر لیجیے، ان کو کسی اور وقت بھی بلا لیجیے. کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے شائستہ لوگ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ آئیے. اور کہا کہ میں اس شرط پر آؤں گا کہ کوئی بھی مجھ سے دینی سوال نہ کرے، ورنہ اگر سوال شروع ہوا تو یہ بہت لمبا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل ہم شرط مانتے ہیں، آپ دعوت میں آئیں گے. دعوت میں جب وہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ یہ ایک اکیلے ہیں اور وہاں سے 70 علماء تشریف لائے. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا میں صرف آپ کی کہنے کے مطابق کچھ کھانے کے لیے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، باقی اور کسی مقصد کے لیے نہیں آیا. کہا کہ نہیں میں نے ان کو بتا دیا یہ آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، یہ کچھ نہیں چھیڑیں. کھانا کھاتے رہے، کھانا ختم ہو گیا. خود جو میزبان تھا اس نے کہا کہ اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے جید علماء کرام آئے ہوئے ہیں تو اس بزم کا اختتام ہم ایک حدیث رسول سے کرتے ہیں. سب ایک حدیث رسول سنائیں اور پھر ہم اس مجلس کا اختتام کریں. کہتے ہیں کہ دیکھ لیں پھر حدیث رسول پر بات آئے گی، پھر بات کہیں اور جائے گی. کہا نہیں کسی ایک عام سے موضوع پر جو سب متفق ہونے والے وہ حدیث سنائے تاکہ دعوت متبرک ہو جائے. ٹھیک ہے سب نے حدیثیں سنائی. اب حدیثیں بھی ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے سنائی تو اشارے موجود تھے. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں جو حدیث رسول سنا رہا ہوں اگر اس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ جعلی اور چھوٹی حدیث ہے، میں ریفرنس پیش کروں. کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ؟ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جہالت اور ہوتا ہے، جاہلیت اور ہوتا ہے. میں ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات کے اندر جہالت رکھتا ہوں، بلکہ اکثر معاملات کے اندر جہالت رکھتا ہوں، جاہلیت نہیں. کیوں؟ کیونکہ جاہلیت کہا جاتا ہے اس زمانے کو کہ جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا، یعنی کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ. اور پیغمبر شاہ فرما رہے ہیں جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی وہ کفر کی موت مرا. اور بعض روایت کے اندر تصریح موجود ہے وہ کافر مرا، وہ مشرک مرا، وہ یہودی یا نصرانی مرا لیکن مسلمان نہیں مرا. کیا کہ یہ روایت میں نے پیش کر دی ہے حدیث رسول، یہ متفق علیہ ہے. سب نے کہا جی بالکل متفق علیہ روایت. اور آج بھی آپ صحیح مسلم کھولیے گا تو روایت موجود ہے. مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہوئی وہ جاہلیت کی موت مرا. بس جاتے جاتے انہوں نے ایک سوال کیا اور اس سوال کے لیے میں نے پورے واقعے کی زحمت آپ کو دی تھی. جاتے جاتے انہوں نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ سیدہ زہرا سیدۃ نساء العالمین ہے یا نہیں؟ آئے تطہیر ان کی شان میں ہے یا نہیں ہے؟ آئے مباہلہ ان کی شان میں ہے یا نہیں ہے؟
پکی مومن مسلمان جنتی خاتون بلکہ جنتی خواتین کی سردار ہے یا نہیں؟ پاک طاہرہ معصومہ خاتون جنت ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ حدیث رسول کہہ رہی جو مر گیا اور اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. مجھے اتنا بتاؤ کہ وہ کون سا امام تھا جس کو سیدہ مان کر مری؟ میرے بھائی نے ذرا جلدی سوال پڑھا دی، میں ابھی بات بیان کر رہا ہوں کہ حضرت سیدہ کا امام کون تھا کہ جن کی معرفت کے ساتھ گئی. یا تو یہ کہہ دیجئے کہ امام کی معرفت کے بغیر بھی چلے گئی. اگر چلے گئی تو حدیث کہہ رہی ہے ما تمیتۃ جاہلیہ، وہ کفر کی موت مرا ہے. اگر یہ کہنے کی جرت ہے تو بسم اللہ. اور اگر آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ پورے ایمان کے ساتھ گئی تھی، پوری حقانیت کے ساتھ گئی تھی، تو مجھے صرف اتنے سوال کا جواب دے دیجیے ان کے زمانے کا امام کون تھا؟ اور اگر آپ کہیں کہ وہ فلاں تھا جو ان کے زمانے کا امام تھا، تو پھر آپ کی صحیح ترین کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب بی بی گئی ہیں غضبت فاطمہ بنت محمد حتی توفیت، بی بی غضبناک رہی اس کے اوپر یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. تو اگر امام مانتی تھی تو اپنے امام پر غضبناک ہو گئے، اپنے امام کی بیعت انہوں نے توڑ دی، اپنے امام کی مخالفت کرتی رہی. تو یا تو وہ ان کو امام نہیں مانتی تھی، اور اگر مانتی تھی تو پھر خوش ہو جانا چاہیے تھا، راضی ہونا چاہیے تھا، امام کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا وہ ان کا امام نہیں ہے اور امام کوئی اور ہے، یا بی بی ویسے ہی کسی کو مانے بغیر اور کسی کو امام بنائے بغیر ویسے ہی چلے گئی. مجھے اس دو سوال کا کوئی جواب دے دیجیے کہ کوئی امام ہے یا کوئی نہیں. کہا کہ بسم اللہ کیجیے. آپ فرمائیے جناب سیدہ کے امام کون ہے؟ کہتے ہیں وہ کافی دیر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے مجھے آپ فرمائیے کون تھا جناب سیدہ کا امام؟ اور بھی خاموش رہے، سر جھکا کے بیٹھے. اس طرح سے کرتے کرتے 70 کے 70 علماء سے سوال کیا فاطمہ کا امام بتاؤ، اور کہا کہ وہ سب کے سب جواب دیے بغیر محفل کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ تو محفل کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جو میزبان تھا وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. فاطمہ نے بتایا ہے کہ ہمارا امام علی بن ابی طالب. جناب سیدہ نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، آج ہمارے لیے اتنا آسان ہے اس مسئلے کو حل کرنا. اور علامہ امینی کہتے ہیں واقعی جناب سیدہ کے ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے اور ان کے سہنے والے مصائب کی وجہ سے آج میں ایک عام سا محب علی بھی اس قابل ہوں کہ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں. مجھے بتاؤ فاطمہ کا امام کون ہے؟ جو بھی فاطمہ کا امام ہے اور سیدہ اور بیوی کا امام ہے وہی میرا بھی امام ہے. بس بات ختم. البتہ ایام فاطمیہ کی یہ آخری مجلس ہے، اس لیے اسی نہج البلاغہ سے جو امیر کائنات علی بن ابی طالب کا کلام ہے. اللہ آپ کی خدمت میں جناب سیدہ کے بڑھائے جانے والے مظالم سے کچھ جملے پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ مولانا متقیان کتنی دور اندیشی سے کام دے رہے تھے. ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ میں بہت تیزی سے باتیں نہج البلاغہ کی پیش کر رہا ہوں، شاید کچھ حوالے دوں گا، اس کے بعد نوجوان اگر دیکھنا چاہیں تو نہج البلاغہ کو دیکھیں. ایک حدیث یہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق بات کرو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنی چیز کو برداشت کر سکتا ہے اور کتنی کو برداشت نہیں کر سکتا. پانچویں سرکار کے ایک صحابی تھے ظاہراً جن کا نام تھا محمد ابن مسلم یا جابر بن یزید جوفی کے بارے میں بھی تقریباً یہی جملے ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام نے مجھے 60,000 حدیثیں یاد کروائی، فرمایا ان 60,000 میں سے 30,000 حدیثیں اگر تم نے بیان نہیں کی تو تم پڑھ ڈالے تھے، اور باقی جو 30,000 حدیثیں ہیں اگر تم نے بیان کر دی تو تم پڑھ ڈالے تھے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہیں پر بیان کی جانی چاہیے اور کہیں پر نہیں بیان کی جانی چاہیے. اس لیے ہمیں حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے کالج، اپنے یونیورسٹی، اپنے آفس، اپنے بازار، اپنے مارکیٹ، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے وہاں پر بات کرنی ہے. اس لیے الحمدللہ میں سارے ان نوجوانوں کو شکریہ ادا کروں گا کہ جب انہوں نے نعرہ لگایا ہے، کوئی بھی ایسا نعرہ اس عزا خانے میں نے نہیں سنا کہ جس سے کوئی مسئلہ پیش آیا ہو، کسی کے مقدسات کی توہین ہوئی ہو، اور ماشاءاللہ بہت سمجھداری اور مصلحت اندیشی سے کام کیا. اب آئیے گا نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، ظاہر خطبہ نمبر 161 دیکھیے گا. جنگ جمل ہو رہی ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، علی مرتضیٰ کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا امیر المومنین کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام وانتم احق به. اے علی مجھے صرف اتنی داستان بتا دیجیے کہ نبی کے چلے جانے کے بعد آپ سب سے بڑے امیدوار تھے خلافت کے، وہ کیا حالات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو خلافت نہیں دی گئی جبکہ آپ سب سے زیادہ سزاوار تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ کون سی جگہ پر ہے؟ جنگ جمل ہو رہی ہے. سامنے لشکر موجود ہے، پیچھے سپاہی موجود ہے، اور پیچھے وہ افراد بھی موجود ہیں کہ جو امام کو چوتھا خلیفہ مان کر آئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پہلے ہی سے علی مرتضیٰ کے ساتھ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو محبت میں آ گئے، کچھ کوفے کے رہنے والے ہیں جو آ گئے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اور یہ آگے سوال کر رہا ہے وہ کیا ہوا تھا واقعہ کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کا حق نہیں ملا، آپ بیان کیجیے. کیا خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ. فرمایا یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے میرے بھائی، انک لقلق الوزین، ایسا لگتا ہے کہ تم بظاہر تو بہت بڑے ہو گئے ہو لیکن تمہاری معلومات اور عقل بہت چھوٹی رہ گئی. ترسل فی غیر صدد، اس موقع پر تم نے سوال کیا ہے جو اس کا محل ہی نہیں ہے. بھائی جنگ کے بارے میں پوچھو کہ مقابلہ کیسے کیا جائے گا، کوئی وہ چیزیں پوچھو کہ ہمارا اتحاد مزید مضبوط ہو اور بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکے. تم نے وہ سوال کیا ہے کہ اگر میں نے جواب دینا شروع کر دیا تو میرا ساتھ دینے والے جتنے آئے ہیں ان میں سے بھی اکثریت چلی جائے گی. اور پھر صرف اتنا اشارہ کیا ہے اس جملے کے اندر. فرمایا بس اتنا یاد رکھو، دو طرح کے گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے ہمارا حق چھین لیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے تماشا دیکھا، نام کسی کا بھی نہیں لیا. والحکم اللہ والمعود الیہ، حکم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور جس جگہ پر حکم کیا جائے گا وہ روز محشر ہوگا. والسلام نام تمام. بس ہر ایک کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی نہیں ہے. جب علی مرتضیٰ خود اپنے حق کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہے ہر مقام پر، تو جو علی کا چاہنے والا ہے وہ کسی اور کی پیروی کیوں کرے گا؟ وہ تو وہی کہے گا کہ جو علی نے ابھی طالب نے کہا. لیکن وہی علی جو جنگ جمل میں ایسا جواب دے رہے تھے اس موقع پر، اسی علی مرتضیٰ کا نہج البلاغہ میں تیسرا خطبہ شرشقیہ پڑھیے گا. وہاں پر انداز تبدیل ہے، وہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میرے ساتھ پہلے نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کیا، تیسرے نے کیا کیا، میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے. پوری تفصیل کے ساتھ اسی نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں بیان کیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے والا اپنا ہی بھائی، اپنا ہی رشتہ دار ہے، عبداللہ بن عباس. اور عبداللہ بن عباس ہوئے جو رسول اللہ کے زمانے سے موجود تھے، مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، بہت نزدیکی ہیں، اس لیے سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. ایک مرتبہ مولا کی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں، اس لیے ابن عباس کو پوری تفصیل سے بیان کی. وہی نہج البلاغہ، میں بس صرف اشارے دے رہا ہوں، اسی نہج البلاغہ میں ایک حصہ ہے خطبات کے بعد مخطوبات کا، خطوط کا. اس کا وہ خط ظاہر اس کا نمبر ہے 21، نامہ نمبر 21. یہ خط ایسا ہے کہ جو حاکم شام کو میرے مولا نے لکھا. اس نامے کے اندر میرے مولا نے فرمایا ہے، اے حاکم شام تو کبھی ہماری برابری نہیں کر سکتا. اور اس میں کھل کے بیان کیا ہے، من النبی ومنکم المکذب، ہمارا خاندان وہ ہے جس میں نبی آئے تھے اور تیرا خاندان وہ ہے جس میں نبی کو جھٹلانے والے آئے تھے. منا اسد اللہ و اسد رسولہ ومن کا اسد الاحلاف، میرا خاندان وہ ہے جس میں اللہ کا شیر اسد اللہ آیا تھا. جناب حمزہ کی طرف اشارہ کیا ہے، بعد میں شیر خدا علی مرتضیٰ کو آ گیا، کہا اللہ کا شیر جناب حمزہ آئے تھے.
رسول اللہ کے شعر جناب حمزہ آئے تھے، اور تیرا خاندان وہ ہے جس میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شعر تھے. وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور ہمارے گھرانے میں فاطمہ خیر نساء العالمین ہے. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، اور تیرے خاندان میں وہ آئی ہے جس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوا. اور پھر بیان کیا وَمِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، ہمارے خاندان میں وہ بچے آئے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور تیرے خاندان میں وہ بچے آئے ہیں جو جھٹلانے کی وجہ سے نبی کی عصمت اور نبی کے ایمان کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جلانے کے قابل. پھر فرمانے لگے فی کثیر مما لنا وعلیکم، بہت ساری اور فضائل بھی ہیں جو ہمارے لیے ہیں اور تیرے لیے نہیں، اس لیے تو بات یہ بیان نہ کر. پھر اسی حاکم شام نے ایک اشارہ دینے کے لیے کام کیا، کہا کہ اے علی تیرا کام یہ ہے کہ ہمیں بھی تو جھٹلاتا ہے، تو ہمیں بھی نہیں مانتا ہے، اور تو جو اپنے سے پہلے والے آئے تھے ان کو بھی نہیں مانتا تھا. اب سمجھ لیجیے حاکم شام بہت بڑا سیاستدان ہے. حاکم شام نے کہا کہ اے علی تیری پہلی روش نہیں ہے، تو پہلے بھی دوسروں کو بھی نہیں مانتا تھا اور مجھے بھی نہیں مانتا ہے، اس لیے تیرا کام ہی ہے تو صرف اپنے آپ کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. میرے مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا. ابن ابی الحدید معتزلی داد دیے بغیر نہیں رہتا، کہتا ہے اتنے بڑے سیاستدان کو علی جیسا سیاستدان ہی جواب دے سکتا. علی اگر یہ کہے کہ ہاں میں ان کو نہیں مانتا تھا تب بھی مشکل میں آ جاتے ہیں، اور اگر علی کہے کہ ہاں میں ان کو مانتا تھا تب بھی مشکل میں آ جاتے ہیں. ایسا پھنسا دیا تھا حاکم شام نے کہ یہ ہاں میں جواب دے تب بھی پھنستے ہیں، نہ میں جواب دے تب بھی پھنستے ہیں. لیکن علی نے کیا خوبصورت جواب دیا، کیونکہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی مشکل میں پھنسے ہی نہ، جو مشکلوں سے نکالنے والا ہو وہ کیسے کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے. لہٰذا اس علی باب مدینۃ العلم نے جواب دیا اے حاکم شام تیرا اس سے کیا واسطہ ہے کہ میں کن کو مانتا تھا اور کن کو نہیں مانتا تھا. تیرے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کہ تو اس وقت تک ایمان نہیں لایا جب تک تیرے سامنے تلوار نہیں آ گئی. یہ سوال مجھ سے وہ آ کر کرے جو پہلے سے مومن رہا ہو، اس کو سوال کرنا زیب نہیں دیتا جو اس وقت ایمان لے کر آئے جب اس پر تلوار آ جائے. کیا خوبصورت جواب دیا اور مسئلے کو حل کر دیا. اے حاکم شام تو اپنی فکر کر، تیری کیا حیثیت ہے کہ ہم سے ایسے سوالات کریں. تو علی بن ابی طالب نے ہر ایک کو اس کی عقل کے حساب سے، اس کی منطق، اس کی حیثیت، اس کی اوقات کے حساب سے جواب دیا. اس لیے ہمیں بھی ہر جگہ پر ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہے. جہاں پر آپ مصلحت دیکھیں، جہاں پر حالات دیکھیں وہاں پر بیان کریں. اور جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ آج کے ان ایام کے اندر کم از کم سیاہ لباس پہنے، سیاہ لباس پہننے سے کوئی آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھائے. ان ایام کے اندر نیاز بانٹیے، ان ایام کے اندر سبیل لگائیے، ان ایام کے اندر مجلس منعقد کیجیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہاں اگر کسی کے مقدسات کی توہین کی جائے گی، جب تک صحیح معاملات واضح نہیں ہوئے ہیں اور پھر توہین کی جائے گی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم جھوٹے خداؤں کو بھی برا کہو گے تو تمہارے سچے خدا کو برا کہو. تو علی تو خدا نہیں ہے، علی تو خدا کا نمائندہ ہے. اگر کسی کے جھوٹے نمائندوں کو بھی برا بلا کہو گے تو وہ تمہارے سچے نمائندے کو برا بلا کہو. اس لیے ہر جگہ پر ہر چیز نہیں بیان کرنے کی. بس عزیزو ہم صرف مصائب سیدہ بیان کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو، اور آج تو آخری دن آ گیا کہ جب واقع سیدہ رخصت ہو رہی ہے دنیا سے. آج کی رات صرف حسن و حسین یتیم نہیں ہو رہے، زینب و ام کلثوم بھی یتیم ہو رہے. صرف زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ شہزادی نے وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی آنے والے سادات ہیں آج کی رات سب یتیم ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی نے وصیت نامے فرمایا تھا یا علی غسلنی باللیل وکفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل وقرأ علی ولدی السلام. اے علی میری 4 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت یہ مجھے غسل دینا تو رات میں دینا، کفن پہنانا تو رات میں پہنانا، مجھے دفنانا تو رات میں دفنانا.
اب فرمانے لگی اور میری قیامت تک آنے والی اولاد کو میرا سلام پیش کر دیں. آپ میں سے ہر ایک کو یاد کیا ہے شہزادی نے. شہزادی آپ کو بڑھ کر سلام کرتی ہے. میری پاک اولادوں کو میرا سلام پیش کر دینا. کچھ اولادیں ایسی ہیں شہزادی کی کہ جو ان کی سگی اولادیں ہیں, جو ان کی خونی اولادیں ہیں, اور کچھ اولادیں ایسی ہیں جو ان کی ایمانی اولادیں ہیں. یہ ہم سب کی مادر گرامی ہے, یہ ہم سب کی ماں ہے جس کا جنازہ آج اٹھنے والا ہے. بی بی نے فرمایا قیامت تک آنے والے سب کو کہہ دینا کہ میرا سلام پیش کرے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے بی بی کو جواب سلام دے. بی بی کو سلام کا جواب دے. اور سلام کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جو مجلس منعقد کر سکتا ہے وہ مجلس میں آ کر سلام پیش کرے, اور جو مجلس منعقد نہیں کر سکتا, یہ حالات ایسے نہیں ہے, وہ گھر کی کسی کونے میں جا کر سیدہ پر رو کر سلام پیش کرے. اور اگر حالات ایسے ہو جائے کہ مجلس سے بڑھ کر کوئی خدمت کر سکے تو آؤ ذرا سیدہ کے نام پر بھی جلوس نکالو اور سلام یا سیدہ, سلام یا سیدہ کے نعرے بلند کرو. کہو بی بی آپ کو ہم پر سلام آتا ہے, ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. شہزادی عیاش کی دنیا سے رخصت ہو گئی. 4 الفاظ ایسے ہیں جو روایتوں میں ملتے ہیں, اگر اس کا میں ترجمہ پیش کر سکا. پہلا لفظ سنیں گے. پہلا لفظ ہے بی بی کو کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائی گئی. ضربہ, ضربہ کہا جاتا ہے مارنے کو. اس پاک سی پھول کو ایسے مارا ہے, فرمایا کہ ایسے تازیانہ لگا ہے ہماری جدہ کو کہ بازو پر ورم آ گیا. سارا قدملج, اتنا پھول گیا تھا بازو, جس سے ظاہر ہو گیا کہ بی بی کا بازو ٹوٹ گیا تھا. اجرکم علی اللہ. ایک لفظ ہے ضربہ, دوسرا لفظ ہے صفقہ. بی بی کو ایسا تماچا مارا. امام صادق فرماتے ہیں گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گرے. زبان حال سے بیان کروں تو اے امام صادق آپ کو ان آوازوں کی گونج ابھی بھی سنائی دیتی ہوگی. اور ذرا امام حسن سے پوچھئے گا کہ وہ کیسے گوشوارے تھے جو مادر گرامی کے گوشت سے ٹوٹ کر گرے. تیسرا لفظ ہے رکلا. رکلا کہتے ہیں لات ماری. 2 طرح کی روایتیں ملتی ہے. ایک روایت کا جملہ یہ ہے لات ماری تھی دروازے کو, اور دروازے کے پیچھے سیدہ تھی. دوسری روایت یہ ملتی ہے ملعون آگے بڑھا اور سیدہ کے شکم مبارک پر. عزرکم علی اللہ. مجھے معاف کیجئے گا میں ایسے سخت مذاہب پڑھ دوں مرکور ہو رہا ہوں, تاکہ جوانوں کو پتہ چلے کہ کیسی کیسی باتیں ہیں جو روایتوں میں موجود ہیں. یہ ممبر سے بیان ہونے چاہیے. سارے مصاحب سیدہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے. ملعون نے ایسی لا تمہاری محسن شہید ہو گئے. روایت میں ملتا ہے محسن کی عمر مبارک 6 مہینے کی تھی. اے فاطمہ زہرا, یا 6 مہینے کے محسن پر ہم ماتم کر دیں, یا کربلا کے 6 مہینے کے لیے اصغر پر ماتم کر دیں. محسن اس دنیا میں آیا, اس کا کسی نے خیال نہ رکھا. علی اصغر کی ولادت ہوئی, پانی کا تقاضا کیا تو تیر ستم ملا. اور چوتھا لفظ سن سکیں گے؟ چوتھا لفظ کیا ہے؟ وَغَزَزَ, اور سیدہ کو روند دیا. وہ ملعون ایک مرتبہ خط لکھتا ہے حاکم شام کو, اور اس خط کے اندر پوری تفصیل بیان کرتا ہے ہم نے علی کے ساتھ کیا کیا. تفصیل بیان کرتے کرتے کہتا ہے ایک وقت ہوا آیا جب دروازے کے پیچھے بنت رسول آ گئی. ہم نے دروازے کو آگ لگائی, دروازے کو دھکا دیا, بنت رسول گر گئی. جب بنت رسول گری, دروازہ بنت رسول پر آیا. میں اس دروازے پر چڑھا اور سیدہ کو مسل دیا. جب میں سیدہ کو روند رہا تھا مجھے ہڈی کے چٹکنے کی آوازیں آئی. ان آوازوں کی وجہ سے میرے دل کے اندر ذرا سا رحم پیدا ہوا. میں نے کہا کسی عورت پر ایسا ظلم نہیں کیا جاتا.
میں نے سوچا کہ چھوڑ دوں، لیکن ابھی میں چھوڑنا چاہتا تھا کہ میرے اندر بغض علی آ گیا، لہذا شدت کے ساتھ میں نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور سیدہ پر خوب مظالم کیے۔ یہ سارا بدلہ ہے جو علی سے لینا چاہتے تھے، کبھی سیدہ سے لیا، کبھی ثانیہ زہرا سے لیا، کبھی حسین سے لیا، کبھی حسین کے اکبر سے لیا۔ یہ علی کا بغض تھا جو کربلا تک آ گیا۔ ازادار سیدہ کچل دی گئی، اس کے بعد کیسے سیدہ رہی؟ میں روایت دیکھ کر پیش کروں، سیدہ کی پسلی ٹوٹی تھی، اگر سیدہ کی انگلی بھی ٹوٹی ہوتی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں ذرا فرض کرو اگر تمہاری ایک انگلی ٹوٹ جائے، کوئی بھی کام کرتے ہو وہی انگلی یاد آتی ہے، اس انگلی میں کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اس کی اچھے طریقے سے مرہم پٹی کرتے ہو، کہیں غلطی سے بھی ہاتھ نہ لگ جائے، درد میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اگر ایک انگلی بھی ٹوٹ جاتی ہے پورا بدن درد محسوس کرتا ہے، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو۔ جب بازو ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، انسان اس ہاتھ سے کام نہیں کرتا، کسی اور ہاتھ سے کام کر لیتا ہے، پیر ٹوٹ جائے کسی اور پیر سے کام کر لیتا ہے، لیکن جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے وہ اگر کوئی کام نہ بھی کرے صرف سانس لیتا ہے درد ہوتا ہے، سانس جاتی ہے تو درد ہوتا ہے۔ اے بی بی تو کیسے زندہ رہے؟ سانسیں آتی تھی تو تجھے تکلیف ہوتی ہوگی۔ اے سیدہ کائنات آپ کتنی درد مند تھی، اسی طریقے سے دن گزرتے رہے، بی بی نمازیں پڑھتی رہی، بی بی بستر پر رہی، بس آخری دن آ گیا، کیا دیکھا کہ اچانک طبیعت بی بی کی بحال ہو گئی، بی بی بستر سے اٹھ گئی، ایک مرتبہ بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، بچوں کے کپڑوں کو دھویا، بچوں کو نہلایا، بچوں کو نہلانے کے لیے سر پر پانی ڈالا ہوگا، کہا ہوگا حسن بیٹا آؤ، کیسے دھلایا ہوگا، شاید ایک ہی ہاتھ اٹھایا ہوگا، شاید ایک ہی ہاتھ سے آہستہ آہستہ نہلایا ہوگا، پھر کہا ہوگا بی بی بیٹی زینب تم بھی آ جاؤ، زینب کبریٰ کے بال بنائے ہوں گے۔ میرے مولا فرماتے لگتا ہے یہ بنت رسول آج کچھ طبیعت بحال ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ مزید بحال ہو جائے گی، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں ابو الحسن، میں نے ابھی خواب دیکھا تھا، میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے، فرمایا تھا بیٹی اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، تو میرے قریب آنے والی ہے، مجھ سے ملنے والی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب میں جانے والی ہوں تو میرے بچے میرے جانے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، میرے بچے بھوکے نہ رہے، میرے بچے لباس پہنے تو صاف ستھرا لباس پہنے، کسی طریقے سے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ شاید میرے مولا نے سوال کیا ہوگا اے زہرا جاتے جاتے بچوں کے سارے کام کر کے جا رہے ہو تاکہ ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اگر بچوں نے پلٹ کر سوال کر لیا اماں کہاں ہے، میں کس کو پیش کروں گا، میں کہاں لے کر جاؤں گا؟ شاید بی بی نے جواب دیا ہوگا ابو الحسن گھبرانا نہیں، میرے بچوں سے کہنا افزا تمہاری ماں ہے۔ ساری وصیتیں ہو گئی، ایک مرتبہ طبیعت بحال تھی، نماز کا وقت آیا، علی ابن ابی طالب مسجد کی طرف روانہ ہوئے، وہاں سیدہ کائنات آرام فرما رہی تھی، اسماء سے جاتے جاتے کہنے لگی ہے اسماء مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے بس میرے سامنے ملک الموت آنے والا ہے، میں ابھی بابا سے ملنے والی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوں، جیسے ہی یہ تلاوت رک جائے سمجھ جانا اب تمہاری مولا تمہاری آقا زادی اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی ہے۔ یہ جملے سننا تھا، اسماء کہتی میں نے پورے کان لگا کر شہزادی کی تلاوت کو سننا شروع کیا۔ مجھے بتاؤ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اونچی سانس لے کر تلاوت کرتے ہیں، بی بی نے سانس کیسے لی ہوگی، کیسے آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھا ہوگا۔ اسماء سنتے جا رہی تھی، اچانک آواز خاموش ہوئی، اسماء کہتی جیسے میرے سامنے تاریکی چھا گئی، میں حجرے میں داخل ہوئی، میں نے آواز دی اے مولاتی فاطمہ، اے میری آقا زادی آپ آواز دیجئے جواب دیجئے، کوئی
جواب نہ آیا، میں دوڑتے ہوئے حسنین کے قریب آئی، میں نے کہا حسنین ذرا اپنی ماں کی خبر لو۔ پھر میں آگے بڑھی، میں نے کسی کو کہا جاؤ ذرا ابو الحسن کو بلا کر لے کر آؤ۔ وہ شخص چلا ابو الحسن کو بلانے کے لیے، علی کو آ کر کہتا لگتا یہ فاطمہ دنیا سے چلے گئی۔ روایت کا جملہ مرجع علی قدر نے بیان کیا، کہتے ہیں فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی نے سیدہ کے جانے کی خبر سنی، برداشت نہ کر سکے، زمین کے بل گرے، زمین پر منہ کے بل گرے۔ علی جیسا زمین پر منہ کے بل گرا، فرماتے ہیں وہ علی جس کو نہ خیبر و خندق میں کوئی پچھاڑ سکا، جس کو نہ مرحب پچھاڑ سکا، جس کو نہ انتر پچھاڑ سکا، جس کو نہ عمر بن عبدالوہب پچھاڑ سکا، ایک سیدہ کے جانے کی خبر دے، علی کو زمین گیر کر دیا، زمین پر گرے، پھر اٹھے، کچھ قدم آگے بڑھے، پھر کچھ یاد آیا زمین پر گرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر کچھ یاد آیا زمین پر گرے۔ میں کہا یا امیر المومنین یہ منظر ہم نے یا کربلا میں دیکھا ہے یا مدینہ میں دیکھا ہے، مدینہ میں لاش سیدہ پر آپ ایسے گرے کہ پھر اٹھتے تھے پھر گرتے تھے، وہاں آپ کا حسین اپنے جوان کے لاشے پر پہنچا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، اس طریقے سے لاش علی اکبر پر پہنچا۔ عزادارو اگر تھک گئے تو مجھے معاف کیجیے گا، میں بی بی کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، زمانے کے امام آپ سے راضی و خوشنود ہو۔ عزادارو حیدر کرار بی بی کے قریب تشریف لے گئے، آوازی یا سیدہ یا فاطمہ الزہرا، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ تکیے کے نیچے سے وصیت نامہ نکالا، اس وصیت نامے میں کچھ باتیں لکھی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی اے علی میرے جنازے کی انہیں خبر نہ دینا، جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا تھا، رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو دفنانا۔ علی ابن ابی طالب نے غسل و کفن دیا، رات کی تاریکی میں دیا، کسی کو اطلاع نہ دی، آئے دفنانے کے لیے، جب قبر کے قریب پہنچے شہزادی کو سپرد لحد کیا، ایک مرتبہ محسوس کیا سپرد لحد کرنے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے تاکہ شہزادی کو کوئی قبر میں اتار سکے، لیکن میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کون اپنی اماں کو میرے لیے اٹھارے گا، کوئی بچہ آگے نہ بڑھا پھر کون آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ بی بی کا بابا آیا، کوئی ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا اللہ میری لاڈلی کو میرے سپرد کر دے، میں اسے اپنے سینے پر سلاؤں گا، یہ میری شہزادی ہے، اس کو میری امت نے بڑے دکھ دے کر مارا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہے روایت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی تھی، پروردگار ان کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بھی جوار سیدہ میں جگہ نصیب فرما، مزار سیدہ کائنات پر گنبد دیکھنا نصیب فرما، مزار سیدہ کائنات کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، ان سے ان کی پاک اولاد سے ان کے پاک گھرانے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پیغام محبت کو دنیا جہاں میں منتشر کرنے کی توفیق عطا فرما، پانے والے جہاں جہاں نام سیدہ پر مجلس منعقد ہو رہی ہے تمام کو زمانے کے امام کے لیے راضی اور خوشنود ہونے کا سبب قرار فرما۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی بہترین حالت میں قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزا خانے مساجد حرم آباد تمام کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اولاد سیدہ کا واسطہ بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کی،
اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان وانصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔